بلوچستان سے فتنال ہندوستان کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن، وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی کوئٹہ میں موجود۔ سیاسی اور عسکری قیادت اہم بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے اہم جرگے میں شرکت کرے گی۔ بلوچستان کے گورنر، وزیر اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء، قبائلی اور سیاسی عمائدین کو بھی جرگے میں مدعو کیا گیا۔ شرکاء کو سوراب میں فتنال ہندوستان کے بزدلانہ حملے پر بریفنگ دی جائے گی۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 20 سے 30 دہشت گردوں نے بینک اور مارکیٹوں کو نشانہ بنایا۔ اے ڈی سی ریونیو ہدایت بلیدی نے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جرگے میں اہم فیصلے متوقع۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر صورت مکمل کرنے کا اعلان۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں اساتذہ اور طلبہ سے خطاب میں کہا، بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی ناقابل تردید ہے۔ آبی دہشت گردی ناقابل قبول اور قانونی طور پر بے بنیاد ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہونا چاہیے۔ پاکستان کو کبھی دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ مارکہ حق کی کامیابی ہمارے قومی عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کبھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ صدر ٹرمپ بلاول بھٹو کو ویلکم کرنے کے لیے تیار۔ پاک بھارت جنگ بندی کا ایک بار پھر کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاک بھارت جنگ کو روکا، ورنہ یہ جنگ ایٹمی تباہی میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ دونوں ممالک نے میرے کہنے پر لڑائی روکی، جس پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں، ہم نے تجارت پر بات کی۔ پاکستان اور بھارت نے جنگ کی تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ پاکستانی نمائندے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھارت کے خلاف سفارتی محاذ سنبھال لیا۔ بلاول بھٹو، سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر اور جلیل عباس چیلانی امریکہ میں موجود۔ سینیٹر مصدق ملک اور سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر خان سمیت دیگر ارکان امریکہ میں وفد میں شامل ہوں گے۔ بلاول بھٹو 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ بھارت کے پروپیگنڈے سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس اور جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات بھی متوقع۔ وفد اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوباس میں افتخار سے بھی ملے گا۔ پارلیمانی کمیٹی 9 جون کو برطانیہ اور یورپی ممالک کا دورہ کرے گی۔ بھارت کے ساتھ تناؤ میں کمی نہیں آئی، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی وارننگ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے کہا کہ اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے خدشے کو رد نہیں کر سکتے۔ مستقبل میں کشیدگی بڑھنے کا خطرہ موجود ہے۔ اب یہ صرف متنازع علاقے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے بھارت اور پاکستان تک پھیل سکتا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں لڑائی کشمیر تک محدود نہیں رہی، دونوں ممالک میں فوجی تنصیبات نشانہ بنی۔ یہ ایک انتہائی خطرناک رجحان ہے۔ پاکستان اور بھارت 22 اپریل سے پہلے کی صورتحال پر واپس آ رہے ہیں۔ اس وقت کچھ نہیں ہو رہا، مگر تناؤ ابھی بھی موجود ہے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے بیک چینل ہے اور نہ ہی غیر رسمی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ شنگری لا فورم پر بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان سے ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں۔ کولمبیا کا دہشت گردی پر بھارتی بیانیہ قبول کرنے سے انکار۔ بھارتی سفارتی وفد کے سربراہ ششی تھرور نے سفارتی محاذ پر اپنی ناکامی اور پاکستان کی کامیابی کا اعتراف کر لیا۔ ششی تھرور کا کہنا ہے کہ کولمبیا نے پاکستان میں بھارتی حملوں میں جاں بحق ہونے والوں سے تو دلی تعزیت کی، لیکن بھارت میں ہلاک ہونے والوں سے ہمدردی نہیں دکھائی۔ کولمبیا میں پریس کانفرنس میں ششی تھرور نے کہا کہ ہم کولمبیا کی حکومت کے رد عمل سے تھوڑا مایوس ہوئے۔ پہلگام حملے پر اپنوں نے بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ بی جے پی کے اتحادی شیو سینا بھی مودی پر برس پڑے۔ سنجے راوت کا امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ، کہا امت شاہ کی ناکامی سے پہلگام حملہ ہوا مگر کوئی جواب دہ نہیں۔ 26 خواتین بیوہ ہو گئیں، لیکن دلی میں سیاست کا میلہ لگا ہوا ہے۔ مودی حکومت صرف کریڈٹ لینے میں مصروف ہے۔ پہلگام کے 6 دہشت گرد ابھی تک نہیں پکڑے گئے، شاید انہوں نے بی جے پی میں شمولیت حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کی جنگی محاذ کے بعد سفارتی محاذ پر پیش قدمی جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 4 ملکی کامیاب دورے کے بعد
اگلے سفارتی مشن کی تیاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جون کے دوسرے ہفتے میں چین اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ عسکری اور سیاسی قیادت اہم خلیجی ممالک کا دورہ بھی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حالیہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کریں گے۔ دنیا بھارتی بیانیہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ بھارتی سفارتی وفود کی پاکستان کے خلاف چارج شیٹ ناکام ہو گئی۔ سینیٹر شیری رحمان نے ٹی وی انٹرویو میں کہا، دنیا کی کسی بھی جنگ میں پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا۔ بھارت اب خطے اور دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ مودی حکومت نے بہتان کو خارجہ پالیسی بنا لیا۔ بھارت انتہا پسند ہندوتوا ریاست بن چکا ہے۔ اگر ثبوت کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں بھارت کو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان کا بھارت میں مذہبی منافرت کے بڑھتے واقعات پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کا یہ رویہ خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ نفرت انگیز بیانات سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا افسوسناک ہے۔ بھارت مذہبی تفریق سے بالا تر ہو کر شہریوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے۔ سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی منافرت پھیلانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری بھی بھارتی کارروائیوں کا نوٹس لے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گیریئر کی درمیان رابطہ۔ وزیر خزانہ اور امریکی تجارتی نمائندے نے تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق کیا۔ وزارت خزانہ کے مطابق فریقین نے تعمیری ماحول میں اپنے نقطہ نظر کا تبادلہ کیا۔ دونوں ممالک کا مذاکرات کو جلد از جلد کامیابی سے مکمل کرنے کے عزم کا بھی اظہار۔ پاکستان کا افغانستان میں ناظم الامور کو بطور سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ایکس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ 19 اپریل کو کابل کے دورے کے بعد تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری ہے۔ اب کابل میں ناظم الامور کی بجائے سفیر تعینات کیا جائے گا۔ اقدام سے پاک افغان تعلقات مزید بہتر ہوں گے، معاشی تعاون کو فروغ ملے گا۔ سندھ حکومت نے ترقیاتی اہداف کا دوسرا ایڈیشن مکمل کر لیا۔ صوبائی ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ سندھ کابینہ کی توثیق سے صوبائی بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ سندھ حکومت اگلے مالی سال نئی ترقیاتی اسکیمیں بجٹ میں شامل کرے گی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور فارن فنڈڈ پروجیکٹس بھی ترقیاتی بجٹ کا حصہ ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیض آباد انٹرچینج کا دورہ۔ ٹریفک کے بہاؤ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ری ماڈلنگ پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے ٹریفک کا مؤثر مینجمنٹ پلان تیار کرنے کی ہدایت دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیض آباد انٹرچینج دیدہ زیب اور دلکشی میں شاہکار ہونا چاہیے۔ فیض آباد انٹرچینج کے ساتھ لنکڈ ایریا کو دیدہ زیب لینڈسکیپنگ سے پرکشش گراؤنڈ میں تبدیل کیا جائے۔ انٹرچینج کے چاروں اطراف دیدہ زیب لائٹس نصب کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش۔ محکمہ موسمیات کی بارش کے ساتھ ساتھ یالہ باری کی بھی پیش گوئی۔ لاہور میں صبح سویرے سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی۔ تیز ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر لاہور میں ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ادھر کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، پارہ 39 ڈگری تک جانے کا امکان۔ جنگ بندی معاہدہ قبول کرو ورنہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اسرائیل کی حماس کو دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، حماس کو امریکی ایلچی کا جنگ بندی کا منصوبہ تسلیم کرنا ہوگا ورنہ تباہی اس کا مقدر ہوگی۔ برطانوی حماس کے سینئر عہدیدار کہتے ہیں، امریکی منصوبہ جنگ کے خاتمے سمیت بنیادی مطالبات کو پورا نہیں کرتا، اس لیے اسے مسترد کر دیں گے۔ اسرائیل کا سعودی عرب سمیت عرب وزرائے خارجہ کو رامالہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور ترکی کے وزرائے خارجہ کل رامالہ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کریں گے۔ وزارتی وفد کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ کریں گے۔
نائجیریا میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، 100 سے زائد افراد جاں بحق۔ موکوا ڈیم ٹوٹنے سے نائجر قصبہ سیلابی ریلے میں ڈوب گیا۔ متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ حکام کی عوام سے محتاط اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی اپیل۔